السلام علیکم۔ پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام پولیٹیکل ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے۔ ویئرز، پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر ہے۔ حکومتی جماعت کے اراکین پارٹی کے دفاع میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھ رہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے سینٹ انتخابات لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آئندہ کے لیے حالات سازگار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر صاحب کو۔ السلام علیکم تاج حیدر صاحب، پی ڈی ایم نے آج بیٹھک لگائی ہے اہم، اس میں کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ آپ اس بارے میں کچھ ہمیں آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، وہی احتجاج کی حکمت عملی ہے، اور یہاں سے چیئرمین بلاول صاحب اور زرداری صاحب ویڈیو لنک پہ ان سے بات کریں گے، اور اسٹریٹجی کے اوپر ہی بات چیت آج ہوگی میرے خیال سے۔ ملک میں گرینڈ ڈائیلاگ کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، اس میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیے، اس گرینڈ ڈائیلاگ میں بڑی مشکلات ہیں۔ وہ اس لیے کہ مطلب یہ حکومت جو آئی ہے وہ مطلب زبردستی لائی گئی ہے، اور انتخابات میں پولنگ ایجنٹوں کو نکالنے کے بعد اب پوزیشن یہ ہے کہ جو فافن کا آیا ہے آڈٹ، اس میں 78,471 کوئی فارم 45 ہے، جس میں صرف 128 پہ ایجنٹوں کے دستخط ہیں۔ تو اب اس صورتحال کے اندر میرے خیال سے، اور پھر وہاں پہ بھی تحریک انصاف میں ہیں کچھ سیاسی لوگ جو کہ سیاست کو سمجھتے ہیں، زیادہ تر تو دوسری پارٹیوں سے ہی چلے گئے اپنے اٹھا کے، لیکن ایک ڈائیلاگ کے بغیر بھی بات تو ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اور کانسٹیٹیوشن کی حدود میں رہ کے اگر کام کیا جائے تو میرے خیال سے پھر ڈائیلاگ کی کیا ضرورت ہے۔ نواز شریف کے پاسپورٹ کو منسوخ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر خاکم بدن ایسا ہوتا ہے تو کیا وہ ملک واپس آ سکیں گے؟ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاسپورٹ کینسل کر کے ایک آدمی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو کیسے ٹریول کرے گا۔ بہرحال شاید کوئی سلسلہ ہو کس طریقے سے، لیکن اس میں مجھے حکومت کا جو موو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب واپس تشریف نہ لائیں۔ اتنے سخت بیانات آنے کے بعد نواز شریف کے بحیثیت سیاستدان آپ کیا کہتے ہیں کہ نون لیگ کو اسپیس دیا جا سکے گا پاکستان میں سیاست کا؟ نہیں، ہم نے صرف یہ کہا کہ نام لینے پہ ہم نے کہا کہ یہ بات طے نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال یہ بات طے تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو بند کیا جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہو رہی تھی تو اس کی مذمت ہم ہمیشہ کرتے رہے، جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ الیکشنز کے اندر فارم 45 پہ جو کچھ کیا گیا، تو وہ تمام جو ہے سلسلہ مطلب اصولی طور پہ تو ہے بات، بہرحال میاں صاحب نے مناسب سمجھا کہ 2 جنرلز کا نام لے لیں، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، وہ یہ کہ پورے کور کمانڈرز بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کرتے ہیں، پھر وہ ایجنسیاں ہوتی ہیں، پھر اب سمجھ میں نہیں آتا یہ سلسلہ کب رکے گا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے محمد علی دورانی صاحب نے جا کر ملاقات کی، کیا وزیر اعظم صاحب نے کوئی انہیں پیغام بھیجا ہے؟ مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ کہ یہ پیغامات کی بات نہیں، جیسے میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک آئین ہے، اور اس آئین کی پاسداری سب لوگ کریں، اور تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں، تو پھر اس کی کیا بات ہے۔ اور جب بھی کوئی ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کیا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ راستہ تو یہی ہے نا کہ عوام سے پھر پوچھو، عوام ہی سوورن ہے، تو کہ عوام سے پھر پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا مرضی ہے۔ یہی بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے شاید آپ نوجوان ہیں، آپ کے سامنے کی بات نہ ہو یہ، لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف پی این اے کی تحریک چلی تھی تو 28 یا 29 سیٹوں پہ اعتراض تھا کہ یہاں کچھ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ تحریک چلی تھی اور معاملات ذرا باہر جا رہے تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو آفر یہی کیا کہ پھر سے جنرل الیکشن کرا لیے جائیں، اور اس آفر کو تسلیم کیا گیا۔ حزب اختلاف نے کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے،
پھر سے عام انتخابات کرا لیے جائیں، اور لیکن پھر وہ ضیاء الحق صاحب نے وہ تمام سلسلہ روک دیا۔ لیکن بات یہی ہے کہ جب بھی کوئی ڈیڈ لاک ہو اور جب بھی سیاستدان آپس میں کوئی فیصلہ نہ کر سکیں، تو پھر فیصلہ ان کا مشترکہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی نہ ہم اپنی مرضی ٹھونس سکتے ہیں، نہ آپ مرضی ٹھونس سکتے ہیں، عوام سوورن ہے، عوام کے پاس چلتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا مرضی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ٹینیور پورا کیا، 5 سال بنیاد ڈالی جمہوری روایات کی، اس کے بعد پھر نون لیگ نے اپنا ٹینیور پورا کیا، لیکن اب موجودہ حکومت کو قبل از وقت گرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا یہ جمہوری روایات کے برخلاف نہیں ہے؟ دیکھیے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پوری قوم کو متحد کرے۔ وزیر اعظم تمام ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ اپنی پارٹی کا یا اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ اپوزیشن کا بھی وہی وزیر اعظم ہے۔ تو آپ قیادت نہیں کر، یو کانٹ ڈیوائڈ دا نیشن اینڈ لیڈ اٹ۔ مطلب لیڈرشپ کی پہلی جو شرط ہے، اور خاص طور سے جو سرکار ہے، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ملک کو متحد کرے، اور اس کے لیے بہت کچھ آپ کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اور ایک جو گفتگو کے اور رابطے کے چینلز ہیں ان کو کھولنا پڑتا ہے، اور دوسروں کی بات سننی پڑتی ہے۔ اب یہ کہ وہ دوسروں کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو اور ہر وقت جو ہے وہ، یعنی کسی بھی مہذب ملک میں آپ کسی کو چور یا ڈاکو نہیں کہہ سکتے، اگر ہاں عدالت میں تمام آپ کی شواہد پیش ہوں اور عدالت اس نتیجے تک پہنچے کہ کوئی بدعنوانی کی گئی ہے، اور اس کے بعد بھی ذمہ دار حکومت جو ہے وہ یہ شور نہیں مچاتی کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوا ہوا، کیونکہ جس کو آپ چور و ڈاکو کہہ رہے ہیں تو کروڑوں عوام اس کو چور و ڈاکو نہیں سمجھتے، اس کی ایک بیک اپ ہے، لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ لوگ اس پہ اعتماد کر رہے ہیں اور لوگوں کی وہ نمائندگی کر رہا ہے، اس وجہ سے یعنی دنیا بھر میں کتنے ملک ہیں، ابھی فرانس کے اندر اور ادھر ادھر وہ چیزیں آئی ہیں، عدالتوں نے فیصلے بھی دے دیے ہیں، پھر بھی ایک باوقار طرز حکومت یہ ہوتا ہے کہ آپ جو یہ لہجے اختیار نہیں کرتے جو کہ اختیار کیے جا رہے ہیں، اور گفتگو رکھتے ہیں، بات چیت رکھتے ہیں۔ یعنی پی ڈی ایم نے حکومت کے خاتمے کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا، لیکن اب بجائے استعفے دینے کے انتخابات میں حصہ لیا جا رہا ہے، اس پر کچھ بتائیے گا۔ جی نہیں، یہ ہم نے پہلے دن سے کہا کہ ہم اسمبلیوں کے اندر مقابلہ کریں گے، اور 20 ستمبر کی جو میٹنگ تھی جس میں ریزگنیشنز کی بات ہوئی تھی، ہماری پارٹی نے مخالفت کی تھی۔ پھر ایز اے لاسٹ آپشن یہ رکھا گیا تھا کہ استعفے بھی کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان حالات کے اندر اسمبلیوں سے باہر نکل آنا وہ خودکشی ہوگی۔ وہ آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں گے کہ وہ جو چاہیں قانون پاس کر دیں، کیونکہ آپ تو وہاں پہ ہیں ہی نہیں۔ تو پارٹی کی سینٹرل کمیٹی جو ابھی 3 دن قبل جس کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اندر ایک جو غالب رائے آئی وہ یہی آئی کہ کوئی بھی میدان خالی نہ چھوڑا جائے، یعنی ان کو کیوں واک اوور دیا جائے پارلیمنٹ کے اندر، بلکہ سب مل کے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک جم کے مقابلہ کیا جائے۔ وزیر اعظم صاحب بذات خود کوئی صوبائی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ صوبائی خود مختاری پر حملہ ہے، جبکہ میئر کراچی جو سابق رہ چکے ہیں وسیم اختر، وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ عامر بن چکی ہیں اور اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کر رہے۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ آئیلینڈس لیے جا رہے ہیں، یا ابھی جو میں کام کر رہا تھا وہ یہ کہ سندھ کی آبادی کا کاؤنٹ نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے ہمیں وسائل کم دیے جا رہے ہیں، تو ہم کوئی دلیل دیتے ہیں کہ فلاں اختیار جو ہے صوبے کا وہ وفاق نہیں لے رہا، یعنی بغیر دلیل کے یا بغیر اپنی بات کیے ہوئے اگر میئر جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں صاحب، وہی بات ہے کہ تم تو مجھے چھیڑو گے، تو بھئی آپ یہ تو بتائیے کہ فلاں اختیار
جو کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر دیا ہوا ہے وہ ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا فلاں. یہ بھی میں ان کو بتاتا ہوں کہ جناب لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں فلاں چیز ہے جس میں ایک پورا کرنے میں دیر ہوئی ہے تو آپ اس کی طرف نشاندہی کریں. تو یہ میٹنگ میں نے انہیں بتایا کہ جناب ایکٹ میں یہ چیز ہے اور یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے اور آپ اس کو برائے کرم دیکھیں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. کل ایم کیو ایم کی قیادت سے آپ ملاقات کرنے گئے، کیا اہم فیصلے ہوئے؟ کچھ ہمیں بھی بتائیے. نہیں، بہت اچھی طرح بات چیت ہوئی اور یہ کہ ٹھیک ہے ایک اختلافات ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہی ان کو کہنے کی کوشش کی کہ جناب ہم دونوں یہاں رہتے ہیں، وہ جو تیسرا ہے اس کی تو نمائندگی نہیں ہے، کس طریقے سے ان کے 30 ممبر بٹھائے گئے ہیں ان کی تو نمائندگی. اور میں نے کہا کہ ہم آپ کی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ کس قدر پریشر آپ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور آپ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے. میں کہا میں بالکل یہ سمجھتا ہوں، لیکن اتنا کیجئے کہ ہم اور آپ یہاں رہتے ہیں اور لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، کچھ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، کچھ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، تو جو بھی گفتگو ہے اس کا چینل کھلا رکھا جائے اور آپس میں ہم مسائل پہ بات کر کے، اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو بہت اس میں ہم آپس میں یگانگت و یکجہتی. لوگوں نے اسے دوسرا رنگ دیا کہ ظاہر ہے کہ چیئرمین بلاول پہلے کہہ چکے تھے ہماری سیاست انکلوزیو ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ 5 سال مکمل کیے، تو وہ 5 سال مکمل اس لیے کیے کہ ہم نے دروازے کھلے رکھے اور جو بھی آیا اس کو ساتھ بٹھایا عزت سے اور اس کو ایکوموڈیٹ کیا، اور وزارتیں اور یہ وہ تمام ذمہ داریاں جو تھیں، اور اس کا بڑا اچھا نتیجہ ہوا کیونکہ سب نے مل جل کے کام کیا. تو یہی پالیسی ہماری ہمیشہ ہے کہ انکلوزیو، کہ پارٹی بڑی ہو یا چھوٹی ہو لیکن اس کو ساتھ بٹھایا جائے اور اس سے بات کی جائے. بہت سی ایسی پارٹیاں کہ جن کی نمائندگی بھی نہیں ہے اسمبلی کے اندر، ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک نقطۂ نظر ہے اور اس نقطۂ نظر کو سننا اور سمجھنا جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور اس لیے ہم نے ان سے بات کی. میں نے کہا لیکن آپ جو ہیں کسی تیسری سے آپ بات کریں جن کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور پھر جو ایک یہ بات کہی گئی اور بہت سے میڈیا میں یہ بات ہوئی کہ جی یہ ساتھ آ رہے ہیں، اور جو یہ بات ہے میں نے یہی کہا اس نے. میرے بابا نے اپنے آخری دنوں میں مجھے بٹھا کے کہا کہ دیکھو ایک یکجہتی اور یگانگت پیدا کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مل کے نیکی کے کام کیے جائیں، کہ کوئی اچھا کام اس میں آپس میں ملا جائے. اور شاید میڈیا جس وقت آخر میں تھا مجھ سے اور سبزواری صاحب سے بات، اس وقت بھی ہم نے کہا کہ میں نے یہی عرض کیا کہ اگر عوام کے مسائل کو پہ توجہ دی جائے اور اس کے حل نکالے جائیں تو پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ سکتے ہیں. موجودہ مردم شماری کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے؟ دیکھیے جو ہوئی ہے وہ مردم شماری، اور کیونکہ 24ویں آئینی ترمیم تھی اور میں اس وقت سینٹ میں پارٹی لیڈر تھا، تو جو اس میں گڑبڑ ہوئی ہے اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جو طریقہ گنتی کا اختیار کیا گیا وہ ڈیجورے طریقہ اختیار کیا گیا، اور یہ اسٹیٹسٹکس ڈویژن نے خود ہی کر لیا. حالانکہ یہ آئٹم نمبر 9 ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کا جو سی سی آئی کے انڈر آتا ہے. تو اگر وہ یہ چاہتے تھے تو ان کو سی سی آئی کے پاس جانا تھا کہ ہم اس طریقے سے مردم شماری کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں گئے اور سی سی آئی کی اجازت کے بغیر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اب اس طریقے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں کسی دوسرے صوبے سے یا کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے، تو ان کو جس صوبے میں وہ رہ رہے ہیں اس کی آبادی میں شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ جہاں سے وہ آئے ہیں
اس کی آبادی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب وہ ایک شخص ہے، آپ اس کے پاس گئے، اس نے کہا جی میرا شمار کیجئے، ان کا نہیں، آپ یہاں نہیں رہتے، آپ مردان میں رہتے ہیں، یا آپ بنو، لیکن جناب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ میرا گھر ہے، میرے بیوی بچے ہیں، ہم 6 آدمی 7 آدمی اس گھر میں رہتے ہیں، تو آپ کہلے نہیں آپ یہاں نہیں رہتے، آپ مردان میں رہتے ہیں، یا آپ بھاولپور میں رہتے ہیں۔ تو اب اس طریقے سے یہ مردم شماری کی گئی۔ اب کیونکہ لوگ اپنے معاشی حالات کی وجہ سے پھر جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں میں، پاکستان 30 سال سے حالت جنگ میں ہے، اور یہ ایک پسماندگی کی بڑی وجہ ہے ہماری، تو وہ لوگ کہ جو علاقے پسماندگی اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے، آپ کچھ بتائیں۔ دیکھیں، مجھے میری پارٹی کی طرف سے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ملک جس وقت برباد ہو جاتا ہے تو ہماری پارٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ چلائیں، اور ہم گورنمنٹ میں آتے ہیں اور شروع دن سے ہماری مخالفت، اب آپ کورٹ میں جائیں، اب آپ یہاں جائیں، وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب بہرحال ایک یہ سیناریو پھر سے ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ جو چیلنج ہے ہمارے سامنے، اس کو ہمیں کرنا ہے۔ 2008 کی حکومت میں بھی ہمارے سامنے یہی چیلنج تھا کہ غذائی قلت تھی، اور ملک جو تھا وہ گندم اور یہ تمام کھانے پینے کی چیزیں وہ کرنے لگا، لیکن یہ کہ 2 سال کے اندر اندر ہم برآمد کرنے لگے۔ تو اس کے لیے کیا اقدامات لینے ہیں، کس طریقے سے کرنا ہے، تو پارٹی نے مجھے اور یہی ایک ٹاسک دے دیا ہے کہ ذرا سا دیکھیں اس میں، اور میری نہ صرف اکانومسٹوں سے بلکہ جو ہمارا کسان ہیں ان سے، ہماری جو یہاں پہ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے ان سے، چیمبر آف کامرس، فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس میں میری بڑی ہوئی۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ ملک کی پیداوار روز بروز گھٹتی جا رہی ہے، اس پیداوار کو بڑھائیں کیسے، یہ ایک۔ اچھا، دوسرے یہ کہ ہم جو پیداواری لاگت ہے اس کو کم کیسے کریں۔ دوسرے یہ کہ 2 سال 4 سال کے لیے جو بھی آپ کی پالیسی ہے وہ واضح ہو، تاکہ کام کرنے والے کو بھی پتہ ہو کہ بھئی مجھے اس پالیسی میں رہ کے کام کرنا ہے۔ تو پیداواری لاگت کیسے کم کی جائے، بڑی چیز یہ ہے۔ اچھا، اب جو صنعتی شعبہ ہے اس کے اندر بھی بجلی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، تو وہ جو پیداواری عمل ہے وہ بار بار رک جاتا ہے، پھر اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے، بجلی کا ٹیرف اتنا زیادہ ہے کہ وہ کمپٹیٹیو نہیں رہتا۔ اب آپ یہاں میرے دفتر میں بیٹھے ہیں، یہاں بجلی مفت ہے، ہم نے اوپر سولر پینل لگائے ہیں، اور ہم 6 ایئر کنڈیشنر چلا رہے ہیں۔ اس وقت تو ظاہر ہے جاڑے کا موسم ہے تو صرف لائٹس چل رہی ہیں، لیکن یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ یہ میری بیگم کا تعلیمی ادارہ ہے، اور اگر کلاس کے بیچ میں لائٹ چلی جائے اور آپ کا ملٹی میڈیا بند ہو جائے اور کمپیوٹر آپ کے بند ہو جائیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو کوئی گزشتہ 3 سال سے ہم اسے سولر پہ چلا رہے ہیں۔ سولر اب جیسے یو اے ای وغیرہ میں لگے ہیں، اب 3000 میگا واٹ پہ وہ جا رہے ہیں، تو وہاں 3 سینٹس پر کلو واٹ یہ آتی ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، یہ میرے تو خیر یہاں تو ہم چھوٹا سا یہ ادارہ ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں چینیوں نے لگایا ہے۔ پارلیمنٹ نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی بجلی کا خرچہ نہیں ہے، بلکہ وہ 60 لاکھ 70 لاکھ ہر مہینے وہ اسلام آباد کی جو الیکٹریسٹی کمپنی ہے اس سے وہ وصول کرتی ہے، کیونکہ وہ اب جیسے پارلیمنٹ نہیں ہو رہی، اجلاس نہیں ہو رہا، تو بہت بجلی ہوتی ہے کہ جو کہ فروخت ہو جاتی ہے۔ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈھانچہ کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا نا کہ تنظیمی ڈھانچہ کمزور ہے، تو تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کیا جائے۔ سب سے بڑی تو بات یہ ہے، میں جنرل سیکرٹری پارٹی کا تھا، اور وہ تنظیمی ڈھانچہ جو کہ میرے ساتھ کام کر رہا تھا آج وقار مہندی صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ میں بھی وقار سے ہی پوچھتا ہوں کہ وقار بھائی میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو یہ تنظیمی ڈھانچہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ، اور اب سندھ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اب تنظیم کو نیچے تک لے جائیں،
تو ہم نے وارڈ کی سطح پہ، یعنی ایک یونین کونسل کے اندر 4 وارڈ ہوتے ہیں، ہم نے عرضیاں منگائیں کہ آپ جس کو بھی وہاں پہ عہدہ لینا ہے وہ آگے آئے، اور خود وہاں بیٹھ کے انٹرویوز کیے. یعنی کوئی 16 کی ہماری کمیٹی تھی، ہم نے 3 ہر ڈسٹرکٹ میں کراچی کے اندر دے دیے، اور پھر وارڈ کی سطح پہ. بلکہ جیسے یہ فائل ہے تو اس کے اندر یہی آپ دیکھیں گے کہ ہر وارڈ کے، ہر یونین کونسل کے جو امیدوار ہیں اور ان کے انٹرویوز کے، اب جیسے یہ انٹرویو میں کر رہا ہوں تو یہ نوٹس اور یہ وہ، تو اب ایک تو اس سے موبلائزیشن بہت ہوتی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور بات چیت اس پہ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک دن فائل نہیں لے گیا تھا تو اس کاغذ پر میں نوٹس بناتا رہا. تو اس سے موبلائزیشن کے علاوہ یہ ہے کہ گراؤنڈ کی سطح پہ اب آپ قومی اسمبلی کے الیکشن میں 90,000 1,00,000 ووٹ جو لیتے ہیں، ان کی بنیاد وہی وارڈ کے 250 ووٹ ہوتے ہیں. تو وارڈ اگر کر رہا ہے پورے طور پہ کام، اور وارڈ اچھا، اب یہ نوجوان ہوتے ہیں 24 سال 25 سال کی عمر کے، پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ جا کے وہ کارڈ اپنا چھپواتے ہیں، جی جنرل سیکٹری، وارڈ نمبر فلاں، یو سی فلاں، پی ایس فلاں، وہ یوں کر کے وہ. پھر ایک بات ہوتی ہے کہ علاقے کا کوئی مسئلہ آیا، انہوں نے فون اٹھایا، تاج بھائی یہ پرابلم ہے. میں نے کہا اچھا، ایک اپلیکیشن بناؤ، 50 آدمیوں کے دستخط کراؤ، اور میں اس کو چیف منسٹر کو بھیجتا ہوں. تو جو وارڈ کی سطح کا عہدیدار ہے، اس کی بات ایک ٹیلی فون پہ چیف منسٹر تک پہنچتی ہے اور اس پہ احکامات ہوتے ہیں. یہ جمہوریت کا کمال ہے کہ آپ کا ایک رابطہ بن جاتا ہے کہ ہاں. اور یہ تنظیم کا، پارٹی کے 2 ستون ہوتے ہیں کہ ایک تو اس کی نظریہ ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سی پارٹیوں کو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ اچھا اس علاقے میں یہ با اثر ہے، اس علاقے میں یہ با اثر ہے، سب کو ملایا اور کہا اب کل سے آپ کا یہ نام ہے، یہ پارٹی. تو کوئی سیاسی نظریہ اگر نہیں ہے ان کا، تو پھر دوسرا جو ستون ہے وہ تنظیم ہے. اور یہ جتنے مضبوط ہوں گے اتنا پارٹی مضبوط ہوگی. اگر نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے آنے کے بعد اب پاک امریکہ تعلقات کس طرح استوار ہونے چاہیے؟ میرے خیال سے جو بائیڈن کا جو منتخب ہونا ہے وہ امریکی عوام کے حق میں ہے، کیونکہ ایک بالکل فاشسٹ حکومت وہاں آ گئی تھی. تو امریکی، اور اس حکومت نے بھی یہی کیا کہ تقسیم کیا امریکنوں کو. یعنی وہ ٹرمپ والے ایک طرف ہو گئے، جو ٹرمپ کے خلاف تھے وہ ایک طرف ہو گئے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے وہ پورے امریکہ کے صدر بننے کی کوشش انہوں نے نہیں کی. مجھے اچھا لگا جس وقت جو بائیڈن نے کہا کہ میں سارے امریکہ کا صدر الیکٹ ہوا اور ہر ایک کی مجھے خیال کرنا ہے. نا دس از لیڈرشپ کہ کس طریقے سے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کیونکہ ایک زوال پذیر ملک ہے اور اتنا اچھا ملک ہے، لوگ اچھے ہیں، محنت کرنے والے، سیدھے سادے لوگ. میں نیو یارک میں ٹھہرا ہوں کوئی 36-38 گھنٹے، یونائٹڈ نیشنز میں کچھ کام تھا، پھر پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے پر پریڈ کا. تو میرا امریکہ کا تجربہ بہت 36-38 گھنٹے کا. حالانکہ میئر گولیانی ساتھ آئے، ان سے میٹنگ ہوئی، یہ سب. ایک چیز جو مجھے اچھی لگی وہ یہ کہ میں سڑک پہ گیا تو وہاں دنیا کے ہر ملک سے لوگ آئے ہوئے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مل جل رہے ہیں، یہ وہ، اور بڑی محبت سے. وہ سامنے ایک بک اسٹال تھا، اس بک اسٹال میں پتہ نہیں کتنی منزلیں تھیں، دنیا کی ہر زبان کی کتاب اس بک اسٹال کے اندر تھی. تو یہ کہ لفٹ میں مجھے سین فرانسسکو سے ایک کپل آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا میں پہلی دفعہ نیو یارک آیا ہوں. انہوں نے کہا ہم بھی پہلی دفعہ آئے کہ ہم نے ریٹائر ابھی ہوئے ہیں ہم، تو ہم نے کہا چلیں نیو یارک دیکھا جائے. تو ایک
دوستوں کی طرح سے، جیسے کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر، لیکن وہ بس امریکن اسٹیبلشمنٹ کی. اور یہ مجھے یاد ہے، میں تو طالب علم تھا 7ویں 8ویں کلاس کا. پریزیڈنٹ آئزن ہوور تھے جو کہ ریپبلکن پارٹی کے تھے، اور دوسری جنگ عظیم میں سپریم کمانڈر وہی تھے. انہوں نے ریٹائرمنٹ کے وقت، جس وقت پریزیڈنٹ کینیڈی آئے، تو انہوں نے ایک بڑی دیانتداری سے بات کہی کہ ایک جو کارپوریٹ ملٹری الائنس ہے اس نے امریکہ کو کنٹرول کر لیا ہے اور وہ پالیسیز بناتے ہیں. تو اگر امریکی عوام پالیسی بنائیں، اور یہ جو شکنجہ ہے، میں آئی ہیو اے لاٹ آف ہوپ فرام سینیٹر سینڈرس. وہ جو بات کرتے ہیں وہ عوام کی بات کرتے ہیں، امریکی عوام کی. اور میں تو ظاہر ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ سے ظاہر ہے کہ مخالفت ہے، اور وہ، لیکن امریکی عوام تو ایسے ہی ہیں کہ جیسے میرے اپنے عوام ہیں، اور آئی وش دم دا بیسٹ. اور میرے خیال سے پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں، وہ جیسے کہ انہوں نے کرونا پہ بات کی، جس طریقے سے انہوں نے پالیسیز بنائی ہیں، اور یہ میرے خیال سے امریکہ کا بڑا نقصان ہوا ہے. بہت بہت ایسے اچھے لوگ ایسے چلے گئے بیٹھے. یہاں بھی یہی ہوا، کیونکہ ہم نے کوئی روک ٹوک نہیں کی. اب ہم دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ کے اندر ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے، اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ انٹری پوائنٹس پہ انہوں نے شروع میں ذرا 2 مہینے انہوں نے تکلیف اٹھا لی، اور اب وہ بالکل آسٹریلیا کے اندر میچز ہو رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بھرے ہوئے ہیں اسٹیڈیم. تو یہ جو ہے، وہاں پہ پرواہ نہیں تھی کسی کو، اور یہ پھیلتا گیا، اور ان کا نہیں، وہ فلاں کمپنی یہ بنا لے گی، فلاں کمپنی یہ بنا لے گی. لیکن پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن مطلب ذرا خود آ چکے ہیں وہ پاکستان. میری ذاتی طور پہ تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہماری حکومت سے ان کی ملاقات ہوئی. فارن سیکرٹری مسز کلنٹن بھی آئی تھیں. لیکن دیکھیے، بات وہی ہوتی جو نا، مسز کلنٹن یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ بڑی غلطی ہوئی ہم سے کہ ہم نے طالبان کی سرپرستی کی. ٹھیک ہے، غلط فیصلہ ہوا، آپ نے غلطی کی، آپ بار بار غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ تمام عالم اسلام کے اندر جو انتہا پسند طاقتیں تھیں ان کو ابھارا گیا بار بار، اور جو پروگریسو ترقی پسند حکومتیں تھیں ان کو گرایا گیا. شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، مصر کے اندر کیا، آگے لیبیا کو دیکھ لیں. پھر یہ تمام کا تمام جو ہے وہ ایک بنا ہوا ہے، ایک ویرانی تباہی اس کے اندر آئی ہے، صرف اس لیے کہ امریکن امپیریلزم جو ہے وہ ریلیجس ایکسٹریمزم کو سپورٹ ہر جگہ کر رہا ہے. اور انہیں پتہ ہے، مسز کلنٹن جو تھیں انہیں یہ پتہ تھا، اور وہ کہہ رہی تھیں ہم سے کہ جی ہم نے یہ غلطی کی. تو اب دوسری جگہ غلطی کرنے کا، تیسری جگہ غلطی کرنے کا کیا جواب؟ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.